امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، جانشین مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ عبداللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات طیبات سے سامعین کے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرد مومن مرد حق، تراب الحق، تراب الحق، آیا حق، چھایا حق، عبد الحق، عبد الحق۔ تشریف رکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقدور محترم لائق صد احترام جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مقدور محترم لائق صد احترام جناب ابرار احمد رحمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مقدور محترم جناب ڈاکٹر فرید الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم جناب مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم جناب ریحان نعمانی صاحب اور جناب ثروت اعجاز صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مہمانان گرامی، علماء ذی وقار، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام مہمانوں کا، علماء کرام، مشائخ عظام کا اور جماعت اہل سنت پاکستان کراچی سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور کارکنوں کا ممنون و مشکور کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس کنونشن میں شرکت کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب پوری کراچی میں پھیلانا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج جمعرات ہے، علماء کرام اور خطیب حضرات یہاں موجود ہیں جنہیں جمعہ پڑھانا ہے، اور بہت سارے ہمارے علماء و خطبہ شاید اسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن ہم نے ان کے علاقوں میں جانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لانڈی، کورنگی، لیاقت آباد، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، اسی طریقے سے علماء کے ساتھ ہم نے اپنی گفتگو کرنی ہے، عوام کو بھی بٹھانا ہے، کیونکہ اب عوام اہل سنت قائدین کی طرف دیکھ رہی تھی اور سب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ بھئی شاہ عبدالحق صاحب ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ سب کے ذہن میں یہ سوال تھا۔ الحمدللہ جو شکوک و شبہات تھے، شیطانی وسوسے تھے، آج وہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہم نے دارالعلوم امجدیہ میں دور کر دیے۔ الحمدللہ ریحان بھائی نے کافی عزت دی، جتنے ذمہ داران تھے، منیب الرحمن صاحب بھی، انہوں نے کافی عزت دی، تو ہم صبح تشریف لے گئے اور یہ سارے کے سارے علماء آج آپ کے سامنے آ گئے۔
پھر لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ حکومت سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے۔ تو بات یہ ہے کہ طریقہ کار ایسا ہی ہے، چلا اسی انداز میں جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فوراً ہی احتجاج کے لیے نکل جائیں، آپ فوراً ہی دھرنے پر چلے جائیں۔ بھائی پہلے بیٹھ کے بات چیت تو کریں، حکمرانوں سے بات چیت تو کریں۔ اگر حکمران نہیں مانتے اور ڈھیڑ بن جاتے ہیں تو پھر مظاہروں کی طرف اور دھرنوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو ہم اس کام میں الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، آپ جانتے ہیں کہ ایک تنظیم ہے اور اسلاف کے کارناموں کا ایک سلسلہ ہے، ایک ہمارا انداز ہے، اور صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر جماعت اہل سنت پاکستان کو اہل سنت والجماعت کی پرامن تنظیم سمجھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اسپین میں جس وقت میں گیا تو وہاں پر الحمدللہ ہماری مساجد موجود، اور لوگ مجھے مساجد میں لے کے گئے اور کہا شاہ صاحب یہ مسجد آپ کے والد محترم نے بنائی ہے، یہ آپ کے والد محترم نے بنائی ہے، یہاں سنگ بنیاد آپ کے والد محترم نے رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب 9/11 ہوا تو ایجنسیاں ہمارے پاس آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کیا کرتے ہو، کتنے لوگ آتے ہیں، کیا پڑھائی ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے۔ تو وہاں جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے۔ تو اسپین کی انٹیلیجنس نے کہا کون سی جماعت اہل سنت؟ وہ جو مولانا شاہ تراب الحق کی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں وہی جماعت اہل سنت جو مولانا شاہ تراب الحق کی ہے۔ کہنے انہوں نے اپنی فائل سمیٹی اور کہا اب ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں نا، میرے والد محترم کی ایک محنت ہے، ایک اسٹرگل ہے۔ میں گالیوں پر آ جاؤں، میں ننگی گفتگو پر آ جاؤں اور میں چیخنے چلانے لگ جاؤں، کٹملو تم اپنی شلواریں نہیں سنبھال سکتے، سنیوں کو کیا سنبھالو گے؟ سنی تو واہ واہ کریں گے، سنی تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اداروں کے پاس میسج کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں آپ کے والد محترم، میں آپ کو بتاؤں کمشنر تھے صالح فاروقی صاحب، تھوڑے دل کے لیے کمشنر بنے وہ، اس سے پہلے ہمارے اعجاز احمد خان صاحب تھے، حاجی صاحب کے بڑے دوست ہیں، اچھے والد محترم کے بھی دوستوں میں سے ہیں۔ صالح فاروقی صاحب، یہ جو آپ کا یہ میٹرو جو بنا، اس ساری کام کی نگرانی صالح فاروقی صاحب نے کی، اور اب اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو صالح فاروقی صاحب جو کمشنر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب جب بھی ہم پریشان ہوتے تھے، ہماری حکومت پریشان ہوتی تھی، تو ہم مشورے کے لیے کراچی میں آپ کے والد محترم کو بلاتے تھے۔ تو آپ کے والد محترم نے کئی مرتبہ ہمیں پریشانیوں سے نکالا، اور الحمدللہ اب ہماری نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ کے کام کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اسی طرز پہ چلنا ہے اپنے والد محترم کے، یعنی جلا دو، آگ لگا دو، مار دو، کاٹ دو، یہ آپ کی باڈی لینگویج نہیں ہونی چاہیے اور آپ پر یہ سوٹ بھی نہیں کرے گی۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے گورنر سے رابطہ کیا اور یہ سارے خدشات ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کارروائی کریں گے، جو بھی کرے گا ہم سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ پھر کل ہم نے ملاقات کری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ اچھا وہ سمجھے کہ کوئی جلوس لے کے آ رہے ہیں شاہ صاحب، وہ شیرٹن ہوٹل کے پاس ساری پولیس کھڑی کر دی لا کر کے۔ تو پھر میں نے فون کیا راشد ربانی کو، میں نے کہا راشد بھائی ہم لوگ کیا دہشت گرد ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے شاہ صاحب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ نے تو ساری پولیس لا کے کھڑی کر دی، میں تو ادھر اکیلا ہوں اپنے دوست کے ساتھ۔ تو وہ بھی باہر نکلے، سعید غنی بھی باہر نکلے، روڈ پہ آ گئے، چیف منسٹر ہاؤس چھوڑ کے روڈ پر آ گئے اور ساری پولیس کو ہٹایا۔ پھر ہم گئے عزت کے ساتھ، حاجی صاحب بھی گئے اور اپنے سارے معاملات ہم نے ان کے سامنے رکھے اور واضح طور پر کہا کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی
اور تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ملک کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ آپس کی بات چیت بھی ہوئی، جو انہوں نے مجھ سے کہا بھی، سعید غنی صاحب نے، شاہ صاحب یہ ہماری اور آپ کی بات چیت ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات جب سامنے آئے تو خدا کے لیے اس بات چیت کو جو ہے آپ باہر بیان نہیں کیجئے گا، کیونکہ یہ ہماری بات چیت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سنی ہیں، الحمدللہ۔ راشد ربانی، میں نے کہا کہ آپ بھی سنی ہیں، تو پھر یہ معاملات کیوں ہیں؟ آپ اپنی تنظیم میں ایسے لوگوں سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں جان بوجھ کے شہر کو جو ہے وہ تباہی کا تم ایندھن بنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب بالکل جو ہے وہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ میٹنگ میں تھے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہماری ملاقات مراد علی شاہ صاحب سے ہوگی۔ وہ ہمارے جلوس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آئے تھے، 12 ربیع الاول شریف کے جلوس میں بھی آئے تھے، اور کافی دور تک ہمارے ساتھ چلے بھی تھے۔ تو یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں گے تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے مہذب لوگوں کا، کہ بات چیت ہوتی ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے، اور اداروں تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو میں نے دیکھا جب تک آصف عبدالغفور صاحب ISPR کے جو نمائندے تھے، میجر جنرل، جب تک وہ عہدے پر رہے، آپ دیکھیں کہ یہ معاملات نہیں ہوئے۔ حالانکہ محرم آئے گزر گئے، لیکن یہ معاملات نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی نظر ان معاملات پر تھی، اور ہم نے اداروں کے ذریعے سے ان تک پیغام بھی پہنچایا تھا۔ ایک سرکاری میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، میں موجود تھا، اور انہوں نے مجھے آگے بٹھایا، عزت دی، کھٹملوں سے بھی آگے بٹھایا۔ حاجی صاحب تھوڑی دیر سے آئے، میرے برابر میں ہی عباس کومیلی بیٹھا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں، اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوگی تو پاکستان میں امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ ایسے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر جتنے ایسے پیجز ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو بین کر دیا جائے۔ آپ تقریر ٹیپ کریں، بے شک ہماری بھی کریں، اور ہم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے آپ ان کی بھی تقریر ٹیپ کریں، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ گستاخی کرتا کون ہے، آگ بھڑکاتا کون ہے۔ اور میں نے کہا میں جانتا ہوں یہاں پر ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری بات یہ اپنے افسران تک پہنچائیں۔ تو میرے برابر میں ہی عباس کومیلی تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، شاہ تراب الحق صاحب کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا، ہماری محفلوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا، ہماری محفلوں میں یہ نہیں ہوتا۔ اچھا جس طرح ہمارے اندر جھگڑے ہیں نا، میں نے اس دن دیکھا کہ ان کے اندر جھگڑے تو ہم سے زیادہ ہیں، ان کے اندر جھگڑے ہم سے زیادہ ہیں۔ اب جب سامنے والے اہل تشیع لوگوں کی باری آئی، انہوں نے کہا یہ شاہ عبدالحق صاحب نے جو الفاظ کہے بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا لیجئے کومیلی صاحب اب فرمائیے، آپ تو کہہ رہے تھے ہم ایسا نہیں کرتے، وہ سامنے ہی آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات پہنچ گئی صاحب میجر جنرل آصف عبدالغفور صاحب تک، اور انہوں نے 7 محرم کو یہ بیان دے دیا تھا کہ صاحب ہم صحابہ کرام، ہم اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ہم کو چلنا ہے، اور الحمدللہ مہذب قوموں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب جو اعلان کیا گیا 12 تاریخ کا، یہ بھی احتجاج الحمدللہ سارے احتجاجوں کی طریقے سے انشاءاللہ پورا من رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی طاقت دکھانے کا، اپنا پاور شو کرنے کا، یہ طریقہ ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے تو گستاخیاں کی، لیکن ان کی گستاخیوں نے ہم سنیوں کو متحد کر دیا۔ آپ دیکھیں، جیسے کہ ابھی سرورت بھائی نے کہا کہ 12 کو ہم کریں گے تو 13 کو پنجاب میں ہوگا،
ہم سنیوں کو متحد کر دیا. تو بس ضرورت ہے، جو خواب تھا ہمارے اکابرین کئی چلے گئے بیچارے دنیا سے، یہی خواب تھا ان کا کہ سنی متحد ہو جائے، اور ہم نے بھی اسی پر کام کیا کہ اہل سنت والجماعت متحد ہو، سنی متحد ہو، سنی اسمبلیوں میں پہنچیں، سنی نمائندے جو ہے وہ میدان میں آئیں اور جیتے الحمدللہ. تو دیکھیں آپ، ان کی گستاخیوں نے ہم سنیوں کو آج متحد کر دیا ہے. تو 12 تاریخ جس کا اعلان کیا گیا امجدیہ میں بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور دیگر علماء نے، تو ہم نے 12 تاریخ کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس ریلی کو یا مارچ کو کامیاب بنانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لائنس ایریا، اس میں سنیوں کی آبادی بڑی کثیر ہے. میں ربیع الاول شریف کے جلسوں میں چیختا ہوں کہ اگر صرف لائنس ایریا کے سنی آ گئے نا نشتر پارک، تو کہیں اور سے جلوس لانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. صرف لائنس ایریا کے سنی مسلمان اگر نشتر پارک آ جائیں تو کہیں سے بھی ہمیں جلوس لانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ذمہ داری لائنس ایریا والوں پر بنتی ہے. آپ میزبان کریں گے، آپ میزبان ہیں، اور جتنے علاقے سے لوگ آئیں گے یہ مہمان. تو اس میں آپ کا کردار ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. میں لائنس ایریا کے سنی مسلمانوں سے یہ بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے کی. اب میں اپنے خطبہ جو ہے، اچھا ہم سنیوں کے اندر ایک بڑی عجیب چیز ہے، میرے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے، ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، فوراً تھوڑی دیر میں. ابھی دیکھ رہے سروت بھائی ارطغرل بن گئے، تھوڑی دیر کے اندر ارطغرل بن گئے بھائی، اور اسی تیاری کے ساتھ گھوم بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سروت بھائی کو سلامت رکھے. تو فوراً جذباتی ہو، اس لیے میں سمجھاتا ہوں تقریر سے پہلے بھی. اب معاملات کیا ہو رہے ہیں، جتنے خطیب حضرات ہیں، کل جب آپ جمعے کی تقریر کریں، خدا کے لیے جذبات کی رو میں بہنا نہیں، ایسی بات نہیں کر جانا کہ آپ پر ایف آئی آر لانچ ہو جائے، ایسا کام نہیں کرنا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک پولیس والے کی مدیت کے اندر ایف آئی آر کٹ جاتی کہ صاحب میں وہاں پر موجود تھا، فلاں عالم صاحب تھے، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے ایسی تقریر کی جس سے مذہبی جو ہے وہ انتشار پھیلا، اس لیے ان کے خلاف یہ 295A لگائی جائے یا یہ دفعہ لگائی جائے. اب یہ کام شروع ہو گیا. تو اس پر آپ نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے. تقریر کریں، صحابہ کرام کی شان بیان کریں، دھڑلے کے ساتھ بیان کریں، لیکن ایسی بات خدا کے لیے نہ کریں آگ لگاؤ، جلاؤ، مار دو. یہ ہم لوگ یہ کام والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ چیز ہم اہل سنت والجماعت کو جو ہے وہ سوٹ بھی نہیں کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پیغامات پہنچ رہے ہیں. یہ جو فون ہے نا، یہ فون یہ سب کچھ بتا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ 2-4 دن سے میرا فون بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹیپ ہو رہا ہے. یہ سارے معاملات اداروں تک پہنچ رہے ہیں، اور یقیناً یہاں پر بھی موجود ہوں گے. ٹھیک ہے صاحب، آپ آئیں اور آپ یہ ساری رپورٹ اچھے طریقے سے بنا کے دیں کہ یہ لڑنے والے لوگ نہیں، یہ جھگڑنے والے لوگ نہیں، یہ پیار اور محبت پھیلانے والے لوگ ہیں. آپ یہ رپورٹ اچھے طریقے سے بنا کے دیں، اور اس طریقے سے اگر آپ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم لڑنے والے لوگ ہوتے، گہراؤ جلاؤ کرنے والے لوگ ہوتے، تو یہ مٹھی بھر لوگ تو ہیں. آپ سوچیں کتنے ہیں، یہ مٹھی بھر ہی تو ہیں. لیکن کبھی بھی الحمدللہ نہ پہلے کبھی کوئی تشدد آمیز پیغام ہمارے ممبر سے گیا، اور نہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہمارے ممبر سے جائے گا. یہ شہر ہمارا ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا، اس پر بھی آپ نظر رکھیں کہ کیوں چل رہی ہے اور کیا وجہ ہے. بعض لوگ تو بھاگ جائیں گے ایران کی طرف، بعض لوگ بھاگ جائیں گے سعودیہ کی طرف. ہمارا تو جینا مرنا اسی پاکستان کے ساتھ، اور ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا نا، ہم ان کی اولادیں ہیں. آپ سوچیں کہ کیا فائدہ ہوگا آگ لگا کر، جلاؤ گھیراؤ کر کے کیا فائدہ ہوگا. اگر بسیں سڑکوں پہ 100 چلتی ہیں تو 98 بسیں یا رسول اللہ کہنے والوں کی.
یہ پولیس کی موبائلیں دیکھ لیں، موبائلوں پر اسٹیکر یا رسول اللہ کے لگے ہوئے، موبائلوں پر میلاد کے جھنڈے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یہ دکانیں ہماری، تو ہم اپنے شہر کو کبھی بھی جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن ہاں، میں جو ریلی نکل رہی ہے، مظفر شاہ صاحب، ثروت بھائی، ریحان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ شرپسند عناصر پر ہماری نظر ہونی چاہیے، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی دیکھیں نا، وہ بیچ میں نہیں آ رہے کھل کے، پہلے تو بنائی سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی، کام کیا انہوں نے، اب کیا صاحب، وہ تبت سینٹر کے پاس مظاہرہ ہوگا، من جانب تحریک اسلام، کہاں گئی؟ پتہ ہے ان سب کو کہ پیچھے بڑے بڑے ڈنڈے موجود ہیں، اگر ہم پھر میدان میں آئے تو پھر معاملات جو ہے وہ دوسرا رخ اختیار کر لیں گے۔ تو اب اس نام سے نہیں آ رہے، اب دوسرا نام اختیار کیا ہوا، تو یہ سازشی عناصر کہیں فائدہ نہ اٹھا لیں۔ مجمع میں ایک پتھر مارنے کی تو دیر ہوتی ہے، ایک پتھر مارے تو عوام ٹوٹ پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ کیپری سنیما، نشاط سنیما کا جو حال ہوا تھا، وہ یوم عشق رسول جو منایا گیا اور کہا کہ ہم کریں گے راجہ پرویز کے دور میں، تو کیا حال ہوا تھا؟ ایک پتھر مارنے کی دیر ہوتی ہے، لیکن نہیں، سنی مسلمانوں، خدا کے لیے اپنا بھی خیال رکھو، اور اپنے ساتھ جو ریلی میں چل رہے ہیں ان کی جانوں کا بھی خیال رکھو۔ کوئی مشکوک چیز اگر آپ دیکھیں تو فوراً، میں جو ٹیم اس کو لیڈ کر رہی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے کے اعلانات کریں، ضرور اپنی محفلوں میں اویئرنیس دے کہ کہیں پر اگر آپ دیکھیں مشکوک چیز تو پولیس کو اطلاع کریں، رینجرز کو اطلاع کریں۔ کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پولیس اور رینجرز کو جو ہے وہ اطلاع دی جائے۔ تو بہرحال میں اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی احتجاج کی جو مفتی صاحب نے کال دی ہے، یہ احتجاج پرامن ہوگا۔ ہم اسی شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، تو آپ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل پروف سیکیورٹی ہماری جلوس کو دی جائے، ہمارے مارچ کو دی جائے، ہمارے علماء کو جو ہے وہ جلوس، ہمارے علماء کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ہم ہیں سافٹ ٹارگٹ، ہم سنی جو ہے نا، ہم سافٹ ٹارگٹ ہے، آسان ٹارگٹ ہے۔ میں روزانہ موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہوں، حاجی صاحب کے پاس کون سے باڈی گارڈز آپ نے دیکھے؟ یہ خلیل الرحمان چشتی صاحب، ابرار احمد رحمانی صاحب، میرے خیال مظفر شاہ صاحب، سرکاری باڈی گارڈز تو کوئی نہیں ہے نا، ہیں لڑکے ہمارے محبت میں آتے ہیں اور چلتے ہیں، تو ہم تو سافٹ ٹارگٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کورنگی کا واقعہ میں آج دیکھ رہا تھا، اور نوجوان کو گولی مار دی، موبائل بھی چھین لیا، گولیاں مار دی گئی۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ساتھی کنز الایمان میں نیچے عطر کی دکان پہ کام کرتا تھا، عمیر، کیا کیا اس کو؟ بے دردی کے ساتھ گولیاں مار دی گئی۔ تو ہم تو آسان ٹارگٹ ہیں۔ تو میں اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ علماء کرام کو سیکیورٹی دی جائے، ان علماء کرام کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جائے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا واقعہ، اللہ نہ کرے کہ رونما ہو جائے۔ اور پھر ہماری بے حسی ہے، ہم سنیوں کی بے حسی کیا ہے؟ ہم نعرے تو لگاتے، قدم بڑھاؤ شاہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جیسے یہ بولتے ہیں نا آپ کے ساتھ ہے، تو میرے دماغ میں فوراً ہی جواب آتا ہے، پیچھے سے ہم شارٹ ہیں۔ قدم بڑھاؤ شاہ صاحب، پیچھے سے ہم شارٹ ہے، قدم بڑھاؤ شاہ صاحب، پیچھے سے ہم شارٹ ہے۔ تو میرے والد نے یہ ساری چیزیں مجھے سکھائی ہیں، الحمدللہ۔ اور وہ بڑا غصہ ہوتے تھے جب میں 6 جلسے کرتا تھا، 8 جلسے کرتا تھا۔ میں، مظفر شاہ صاحب، ہماری بھی ایک اسٹرگل ہے، ایک دور ہے 96 سے، بڑے دھکے کھائے، بڑی گالیاں کھائیں، سب کچھ کیا، ایک اسٹرگل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے عزت عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ آگے تو بڑھا دیتے، اچھا آگے بڑھ گیا اور بندہ ٹارگٹ ہو گیا، پھر ہم پیچھے دیکھتے نہیں۔ سلیم بھائی کی شہادت ہوئی، بلال قادری چھوٹے ہی تھے، سلیم بھائی نے ان کو نیچے کر دیا تھا جب گولیاں چلی، اور سلیم بھائی نے اپنے سینے پہ گولی کھائی۔ تو سنیوں نے جب بھی گولی کھائی ہے سینے پہ ہی کھائی، پیٹھ پہ سنیوں نے گولی نہیں کھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سلیم بھائی کی شہادت ہو گئی۔
نشتر پارک کا دھماکہ ہو گیا، 62 علماء، عباس قادری صاحب، یہ سب شہید ہوئے۔ اس سے پہلے سلیم رضا کی شہادت ہو گئی۔ ادھر جائیے آپ، عبد الوحید قادری صاحب شہادت ہو گئی۔ عبد الوحید قادری بارش کی وجہ سے 2 سال کے بعد قبر کھل گئی، کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، کیا ہم نے ان کی شہادت کے بعد سلیم قادری صاحب کی فیملی کو پوچھا آپ کی گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آپ کے بچوں کی ہم نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ عباس بھائی کے بچوں کو پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ سلیم رضا بھائی کے بچوں کو پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اتنے علماء کی شہادت ہو گئی، ہم نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ عید کے دن ہم کچھ تحفے لے کر کے گئے؟ نہیں گئے۔ جو زخمی ہوئے ان کے اسپتالوں کے اندر ہم گلدستے لے کر کے گئے؟ نہیں گئے۔ قدم بڑھاؤ شاہ صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مجھے بتائیے، آپ سوچو، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام۔ سوچو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ علماء سیٹوں کی اولاد نہیں ہیں، یہ غریب گھرانوں سے آئے ہیں۔ ہم کوئی سیٹ صاحب کی اولاد نہیں، ہم بھی ایک مولوی کی اولاد ہیں، غریب گھرانوں سے آئے۔ اب غریب گھرانوں سے آئے بندہ، محنت کی، جدوجہد کی، اللہ نے کرم فرمایا، وہ آگے بڑھا، اور آپ نے ادھر اس کے اندر پیٹرول بھر دیا، قدم بڑھائیں صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب بندہ دنیا سے چلا گیا، جیسے کہ میں اکرم رضوی شہید کی بات کرتا ہوں، قصور کے اندر ٹارگٹ کیا تھا اکرم رضوی صاحب کو، گھر میں چولہا جلانے کے پیسے نہیں تھے ان کی اہلیہ کے پاس۔ ہم سرمایہ اہل سنت بنا دیتے ہیں، بہت کچھ بنا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے گھروں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ سنی مسلمانوں، خدا کے لیے اس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ بیداری اہل سنت کی لہر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اتحاد کی فضا قائم ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کراچی میں یہ اتحاد قائم ہو گیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پنجاب کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور یہ اتحاد کا پیغام انشاءاللہ تبارک و تعالی پنجاب کی سرزمین میں بھی جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال بہت ایک کام ہو گیا بہت بڑا، ساری قیادت الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی، اور اسی کی ہمیں آرزو اور اسی کی ہمیں تمنا تھی۔ آپ دعا فرمائیں، ساتھ خیر خیریت کے وہ ریلی، وہ مارچ اختتام پذیر ہو۔ اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، ہمارے مشائخ اعظام کی حفاظت فرمائے۔ حاجی صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں، ابرار احمد رحمانی صاحب، حاجی صاحب، اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ابرار احمد رحمانی صاحب کی، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز کرے۔ جس طرح آج دنیا سنیت کے پاس دوسرا کوئی تراب الحق نہیں ہے، اسی طرح دنیا سنیت کے پاس دوسرا حنیف طیب بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، محنت کی ہے ان لوگوں نے، جدوجہد کی ہے، اپنی جگہ اور اپنا مقام بنایا ہے، اور اداروں کے اندر اور دیگر جگہوں پر ان کی بات مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی محنت کریں سب کے سب، اور ان سے سیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں تربیت کریں حاجی صاحب، کارکنان جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت مہینے میں یا 15 دن میں ایک ایسی محفل رکھے جس میں حاجی صاحب تربیت کریں کہ کس طرح سے درخواست کی دی جاتی ہے، کس طریقے سے حکومت میں موجود لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ سارا کا سارا ہم نے حاجی صاحب سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ بہت بہت شکریہ میں دل کی گہرائیوں سے ادا کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں جتنے بھی علماء آئے اس پیغام کو پھیلائیں، آگے تک پھیلائیں الحمدللہ، تاکہ لوگ جوق در جوق جو ہے اس ریلی کے اندر شریک ہوں، اور پھر یہ اتحاد صرف ریلی تک نہ رہے، یہ تادم مرگ یہ اتحاد ہمارا جاری و ساری رہے۔ جو بھی مسئلے ہو، جھگڑے ہو، ہم نے آپس میں بیٹھنا ہے اور ان جھگڑوں کو حل کرنا ہے۔ مساجد کے جھگڑے بے شمار ہیں، اگر ہم آپس میں بیٹھ گئے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم خود ہی جو ہے وہ جھگڑوں کو حل کر دیں گے۔ جب ہم قریب ہو جائیں گے تو ہمارے نام پہ جو بدماشیاں کرتے ہیں نا، میں اس کا آدمی ہوں، میں اس کا آدمی ہوں، انشاءاللہ یہ بدماشیاں خود بخود دفن ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔